بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ میں نے تھمبنیل پہ بھی لکھا کہ کرائن بتا رہے ہیں کہ کپتان جا رہے ہیں۔ یہ اس کا کیا ثبوت ہے، اس سے کیا مراد ہے، کون سے کرائن بتا رہے ہیں، کون سے حالات سرکمسٹینسز بتا رہے ہیں کہ کپتان جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پرویز خٹک صاحب کی جو تو میں ہوئی، جو نوک جھونک ہوئی، اس نوک جھونک میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ڈرامہ بازی تھی، یہ صرف اور صرف اس منی بجٹ سے توجہ ہٹانے کا پلان تھا، یہ سارا کچھ۔ ہر کسی کو اپنی اوپینین دینے کا، اپنا اظہار رائے کی آزادی ہے بھائی، ان کی رائے جو ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن مجھے حالات اس کے برعکس لگ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں، میں ان وجوہات سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں شامل ہیں، مثلاً ان میں آپ دیکھ لیں اکبر ایس بابر صاحب، ان میں آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں، ان میں آج کل احمد جواد صاحب وہ بھی، اسی طریقے سے ان میں آپ دیکھ لیں جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب، ان میں آپ دیکھ لیں حامد خان صاحب، مطلب یہ وہ نام، ان میں کچھ خیبر پختونخوا کے بھی بہت مشہور نام ہیں۔ اب شاید میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے پھر وہ مشکل میں آ جائیں۔ وہ لوگ آپ یقین کیجئے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے 1 سال کے اندر ہی مایوس ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل ہم سے بات بھی کرتے تھے، ہمیں میسیجز بھی کرتے تھے، ہمیں بتاتے بھی تھے، ہمیں ملتے بھی تھے، اور مسلسل جو ہے نا وہ بتاتے تھے سارے لوگ کہ جی کس طریقے سے کپتان صاحب ڈیویٹ ہو گئے ہیں، اور نقوی صاحب ہم نے یہ والی پی ٹی آئی تو نہیں بنائی تھی، یہ جو چھاتا بردار آ گئے ہیں۔ کوئی ہم نے دیکھا شہزاد اکبر صاحب، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کون ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو 2 دن پہلے تک بھی نہیں جانتے تھے کہ عثمان بزدار صاحب کون ہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ یہ شہباز گل صاحب کون ہیں۔ اس طرح سے متعدد کا، اب میں کیا نام لوں کن کا، یعنی ایسی حکومت جن کا نہ اپنا وزیر خارجہ، نہ اپنا، میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب کہاں رہے آپ کو پتہ ہے، جن کا نہ اپنا وزیر داخلہ، ان کی تو پارٹی بھی ڈیفرنٹ ہے، جن کا نہ اپنا وزیر خزانہ، اب میں کون سے کیا نام گنواؤں۔ تو کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے نا، وہ کچھ بنیادوں پہ کہہ رہے تھے، اور ان بنیادوں میں سے میں ایک بنیاد چھوٹی سے ڈسکس کر کے پھر میں کرائن بتا رہے ہیں کہ کپتان جا رہے ہیں، اس پہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جناب، یہ میں نوٹیفیکیشن آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک صاحب ہیں جناب، ان کا نام ہے مسٹر امجد علی۔ اچھا، یہ جو امجد علی صاحب ہیں، یہ کوئی بزدار پلس صاحب کے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو تو کہا جاتا ہے نا وسیم اکرم پلس، اور محمود خان جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو بزدار پلس کہا جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، ان کے کوئی ہیں قریبی ہیں یا گاؤں کے ہیں یا جو بھی ہیں، مسٹر امجد علی یہ ہیں جناب، کوئی 4-5 سال پہلے یا 3 سال پہلے یہ ایس ایچ او تھے، سمپل ایک تھانے دار تھے۔ وہاں سے محمود خان صاحب یعنی بزدار پلس صاحب نے ان کو ڈی ایس پی بنا دیا۔ اب اس ڈی ایس پی کے بعد ان کو پھر کوئی اسپیشل اپنا پروٹوکول افیسر لگا کے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پروٹوکول افیسر لگا کے یہ جناب پھر اس کے بعد ایس پی بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ دنوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جن کے لیے معجزے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ امجد علی خان، مسٹر امجد علی، ٹھیک۔ اب یہ ان کو جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ اب ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لگایا گیا ہے، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا، ڈیپوٹیشن بیسس پر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کپتان کا ٹوٹل، وہ کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا نعرہ، یا وہ میں سن رہا تھا پچھلے دنوں ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا انہوں نے ایک صحافی کو، تو وہ ٹی وی والوں نے چلایا ان کی زبانی، صحافی کی زبانی، تو وہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کوئی افسوس ہے
تو مجھے اس پر ہے کہ ہم احتساب نہیں کر سکے۔ جس صوبے میں آپ کی اپنی حکومت ہے، جہاں پہ آپ نے اپنا بندہ لگانا ہے، وہاں پر وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول آفیسر لگا دیا، اور وہ جونیئر بندہ جو چند سال پہلے تک تھانے دار تھا، اس کو وہاں سے ڈی ایس پی پروموٹ کر کے، اس کو وہاں سے ایس پی پروموٹ کر کے آپ نے پورے خیبر پختونخوا کا یعنی کہ اینٹی کرپشن کا ان کو سربراہ لگا دیا۔ میں آپ کے اس احتساب کے بیانیے پہ قربان جاؤں، مطلب آپ کے اس احتساب کے بیانیے کو سلام ہے کپتان جی، کیا بات ہے میں کہتا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ وہی بندہ اب اچھا اس میں ایک دوسرا بھی دیکھ لیں، ان کا نام ہے عثمان زمان صاحب۔ اب یہ ڈسٹرکٹ پراسیکیوشن آفیسر تھے، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوشن۔ اب ان کا یہ پہلے یہ لگے ہوئے تھے صاحب یہ اینٹی کرپشن کے، اب ان کو ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن لگا دیا گیا ہے، یعنی ڈپٹی سیکرٹری ایڈمنسٹریشن برانچ، تاکہ جو بھی کوئی گاڑی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی گاڑی ہو، کوئی جو بھی گاڑیاں کسی کو دینی ہو، کسی کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، یا ایڈمنسٹریشن والے کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے نا، کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی کچھ بھی جو ہے نا، مطلب وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ان کو اپنے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو سرکار یہ ہے میرٹ جہاں پر ہم جنرل حامد خان صاحب جیسے بندے کو، جہاں پر وہ احتساب کے سیل سے ہٹا کے ان کو بے عزت کر کے جس طریقے سے نکالا گیا، اور پھر اس کو اوورآل اینٹی کرپشن میں ضم کر دیا گیا، اور کپتان صاحب بڑے بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے اس اینٹی کرپشن کے، آج کل کے تھانے دار جو ہے نا اینٹی کرپشن کے ہیڈ لگائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ مجھے جو ہے نا، یہ بھی مجھے کسی محبت کرنے والے پی ٹی آئی کے رہنما نے مجھے یہ بھیجا کہ نقوی صاحب آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم ایسوں کو نہیں چاہ رہے تھے، ہم اس طرح کی پی ٹی آئی نہیں چاہ رہے تھے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی آئے تو آج کل ان کے، اصل میں صافی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ جن کے خواب کہتے ہیں نا کہ بکھر گئے یا ٹوٹ گئے، وہ ان کو تو دکھا رہے ہیں، لیکن جن کے اصل میں خواب بکھر گئے، جنہوں نے یہ چاہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی اس طرح سے بنے گی، اور کپتان صاحب بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کو راستے پہ بالکل خاردار راستہ ہو، بہت ہی پھسلن والا راستہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جناب آپ جو ہے نا ایسا کریں کہ جی اس طریقے سے آپ ان کو چلاتے منزل کی تلاش میں، اور وہ بندے آپ کے ساتھ چلتے رہیں، آپ کا ساتھ دیتے رہیں، آخر پہ آئے تو اس راستے کے آخر میں ایک کھائی ہو، آپ ان سب کو اس کھائی میں پھینک دیں، کھائی کے پرلی طرف آپ کے دوسرے دوست ہوں، وہ ایک تختہ رکھیں، آپ کو پرلی طرف گزاریں، اور پھر مزے کریں آپ بڑے اچھے جزیرے پر، اور وہ منزل ہو، اور واپسی پر وہی جو لوگ جنہوں نے تختہ رکھا تھا آپ کے لیے، آپ کے بلبوتے پر وہ جناب مزے کر رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد جناب وہی آپ کو کھائی میں ڈال دیں۔ یہی لوگوں نے کھائی میں ڈالا، اور جن کو آپ نے کھائی میں ڈالا تھا وہ لوگ آج بھی مایوس ہیں، لیکن آپ کے ساتھ دغا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلان جو یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا، صاحب یہ مجھے نہیں لگتا کہ پری پلانڈ ہو پرویز خٹک صاحب کا۔ پرویز خٹک صاحب نے خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یہاں پر پنجاب میں، یا چاہے وہاں پر پرویز خٹک صاحب ہوں، انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بڑی خدمات کی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو جائز ناجائز جو بھی ہو، باقی پارٹیوں کو، باقی اپوزیشن کو، کچھ صحافیوں کو، تجزیہ کاروں کو، بہت ساروں کو لگے کہ جنہوں نے جائز کیا ناجائز کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے تو کیا یا نہیں کیا، ٹھیک، پی ٹی آئی کے لیے تو انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اب جائز ناجائز یہ میں نے کہا نا کہ یہ بحث ہی الگ ہے، آج کے موضوع کی یہ بحث ہی نہیں ہے، تو یہ اس میں یہ ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے جائز کیا یا ناجائز کیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کی خدمت تو کی، ٹھیک۔ اچھا اب اس میں پی ٹی آئی کے کون مانے گا یا کون انکار کرے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک چھوٹے سے چھوٹے ووٹر یا سپورٹرز یا ورکر سے لے کر اوپر کے رہنما تک جہانگیر ترین کی خدمات نہیں ہیں؟ یہ پارٹی بنائی ہی جہانگیر ترین نے، ان کو اقتدار میں لایا ہی جہانگیر ترین نے، جہاز بھر کے لایا ہی جہانگیر ترین ہے۔ پنجاب میں جو نون لیگ کی اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدلنے والا ہی جہانگیر ترین۔ یہ اور بات ہے کہ کندھوں پہ اور بھی ہاتھ تھے، لیکن وہ جہاز تو بھر کے لائے صاحب، وہ انہی کے کہنے پر
پر آئے۔ ابھی اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو پھر یہ پرویز خٹک کا کمال ہے۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب کو پھر اگنور کیا گیا، وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ وہ یہاں پر وزیر داخلہ بننا چاہتے تھے، ان کو یہاں پر وزیر داخلہ بھی نہیں بنایا گیا۔ یہاں پر ان کو منسٹر آف ڈیفنس بنایا گیا، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پہ کہ جناب جو منسٹر آف ڈیفنس ہوتا ہے وہ ایکچولی سیلف ڈیفنس ہوتا ہے۔ نہیں پتہ ان کو، سب کو پتہ ہے کہ جو وزیر دفاع ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے، ان کو وہ کون سی ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کو ایک کھڈے لائن لگایا گیا، تو چلو انہوں نے وہ چپ کر گئے۔ پھر اس کے بعد اعظم خان صاحب جیسے بندوں کے ذریعے ایسے لوگوں کی بے عزتی کروائی گئی، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، اس طرح سے تو وہ اب وقت گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے رؤف کلاسرا صاحب نے بھی کہا ہے کہ جنرل فیض صاحب کے جانے سے کپتان صاحب بالکل بے فیض ہو کے رہ گئے ہیں، اور بالکل جناب ان کا اب لگتا یہ ہے کہ 2-3 وزراء کے علاوہ باقی سب ان کو چھوڑ جائیں گے۔ جی یہی قرائن بتا رہے ہیں اور یہی تلخ حقیقت ہے، اور انہی کڑوے حقائق کا ادراک ہے خان صاحب کو، ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو خٹک صاحب نے آنکھیں دکھائیں تو کپتان صاحب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آنکھیں دکھائیں اور یہ کوئی ایسے ہی بائی چانس تھا، نہیں، یہ بائی چانس نہیں تھا۔ ان آنکھوں کے پیچھے بہت ساری خٹک صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ خٹک صاحب نے، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ خٹک صاحب نے چند روز پہلے ایک دعوت کا اہتمام بھی کیا، اور اس دعوت میں بڑے لوگ آئے۔ ہمارے دوست، ہمارے جو اپنا ہاں میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، اس میں وہ خیبر پختونخوا میں پشاور میں ایک نجی ٹی وی کے بیورو چیف بھی ہیں، طارق آفاق صاحب۔ طارق آفاق صاحب بہت اچھے صحافی ہیں، اور جناب انہوں نے بھی یہی بتایا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں ایک اسمبلی کے اسپیکر ہیں، قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب، کچھ ایک جو ہے نا پرویز خٹک صاحب، ایک جیسے اسد عمر صاحب، ایک جہانگیر ترین صاحب تو ویسے سائڈ پہ ہو گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی 3-4، ان کو تو پکا ٹکٹ نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے تو اپنی کمپین کی۔ اچھا، خٹک صاحب تو ویسے بھی ادھر ادھر ان کو بڑی چانس مل جائیں گے، اور خٹک صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ آپ ان کو اس طرح سے، جتنے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہیں اتنے ہی وہ پلاننگ میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن والوں کے ساتھ بھی ان کی بڑی گپ شپ ہے، اور تمام کو وہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں۔ یہ ان کو بنانے کا پلان بی ہے، ابھی پلان اے چل رہا ہے، اور وہ پلان اے یہی ہے، یہ یعنی کہ سیکنڈ آپشن ہے۔ فرسٹ آپشن یہی چل رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ یہ سارے قرائن بتا رہے ہیں کہ کپتان جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ آپشن یہی ہے۔ میاں صاحب کو منانے کی بھرپور کوشش جاری ہے۔ اب میں ایسے ہی غیر ذمہ دارانہ طور پہ نہیں کہوں گا، میں نے کنسرنڈ کوارٹر سے جب میں پہلے پتہ کیا کرتا تھا تو کہتے کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہاتھ ہٹانے والے ہیں انہوں نے ہٹایا نہیں ابھی تک، اور وہ سارے وہ یہ اس طرح سے۔ تو اب جب ہم پتہ کرتے ہیں تو آپ کو دوسری باتیں آتی ہیں وہاں سے، اور وہ دوسری بات ابھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک بڑا زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ ان کی بھی آئی کہ جی کسی بھی طریقے سے ان کو ہٹا۔ پہلے جو معاملہ تھا وہ یہ معاملہ تھا کہ نواز شریف صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے، اور مریم نواز صاحبہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ بھائی ان کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے جتنی مدت پوری کریں گے یہ ذلیل ہوں گے، جتنا آگے جائیں گے یہ عوام میں ان پاپولر ہوں گے، غیر مقبول ہوں گے۔ اب ان کا وہ سلسلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب ان کی رائے بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ اب میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ڈیٹیلز پر، وہ نیٹی گریٹی پر، وہ فردر جو ہے نا کس طریقے سے تفصیلات پہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اختلاف ہو، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ خان صاحب کو ہٹانا ہے اور جلد ہٹانا ہے، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے تقریباً کہ آپ لے آئیں ان ہاؤس چینج، یعنی تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ اور وہ کیسے ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہی ایکچولی اختلافات ہیں، ایک تو نام پر ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں آپ ان ہاؤس چینج کر لو، پہلے میاں صاحب نہیں مان رہے تھے۔ یہ میں آپ کو بڑا کیٹیگورک انداز میں بتا رہا ہوں اور ذمہ دارانہ انداز میں بتا رہا ہوں۔
پہلے میاں صاحب نہیں مان رہے تھے، وہ کہتا صرف اور صرف جنرل الیکشن اور کچھ بھی نہیں۔ اب میاں صاحب مان چکے ہیں ان ہاؤس چینج پر، تو اڑا کہاں ہے معاملہ؟ یہاں پہ معاملہ اٹکا ہے اور لٹکا یہیں پہ ہے معاملہ، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو نام ہے، چلو نام تو ایک چھوٹی چیز ہے، وہ کوئی بھی وہ فائنل ہو جائے گا۔ ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ہونہار بیٹے جناب اسعد محمود صاحب کا نام بھی فلوٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے، میں نے آپ کو کہا کہ 2-3 نام دیے تھے، اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی تھا، باقی بھی نام کچھ ہیں، اچھا کچھ اور نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اب یہ پلان ہے کہ جی ہو جائے چلیں، لیکن اب یہ گارنٹی اور شورٹی چاہیے، اور گارنٹی اور شورٹی میں انٹرنل گارنٹر بھی ہوں اور ایکسٹرنل بھی ہوں، اور یہ اس کو میک شیور کریں، ان کو یہ ضمانت دیں کہ یہ جس طرح سے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے یا 4-5 ہفتے انہی میں آپ کام نمٹائیں اور بالکل جناب اگلا الیکشن اناؤنس کریں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جس دن میاں صاحب کو یہ یقین آ گیا اور جس دن یہ طے ہو گیا، اس میں چند گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، چند دن بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جب یہ فائنل ہو جائے کہ جی یہ صورتحال ہے اور یہ اسمبلی پھر ٹوٹ جائے گی، اس سے اگلے دن 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھیے گا کہ ان ہاؤس چینج آ جائے گی۔ اب آپ اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، اس ان ہاؤس چینج کے آنے سے پہلے خان صاحب کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہی صورتحال۔ اور دوسرا سیکنڈ آپشن جو ہے خٹک صاحب والا، خٹک صاحب کے ساتھ جناب میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے ہاں ایک کھانا ہوا، خیبر پختونخوا کے جناب MNAs وہاں پہ گئے، جتنے بھی ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ تھے، کچھ منسٹرز بھی تھے بہت سارے، اور وہ جناب ان کی باقاعدہ تصویریں بھی آئیں، اور جناب ایک میسج آیا، خٹک صاحب نے میسج دینے والوں کو اور خٹک صاحب نے بہت سارے پاورفل حلقوں کو بھی کیا کہ جی میں کر سکتا ہوں، یہ ٹھیک ہے نا، آپ مجھ پہ اعتماد رکھیں۔ اور یہ آنکھیں دکھانا بھی وہی آنکھیں کھولنے کے مترادف تھا کہ جی خٹک صاحب نے اس طریقے سے کر کے دکھا دیا کہ کس طرح سے۔ اور آگے آپ بے بسی دیکھیں کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کو شٹ اپ کال دی ہو خٹک صاحب کو، نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ حکومت کسی اور کو دے دیں۔ یہ بے بسی خان صاحب کے مزاج کے خلاف ہے۔ خان صاحب وہ نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، دھرنوں کے زمانوں سے لے کے آپ اس سے پہلے سے لے کے وہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے آگے سے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، انہوں نے آنکھیں نہیں دکھائیں، ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اور وہ جناب خٹک صاحب نے پیغام دیا۔ لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے، فرسٹ آپشن وہ اچھا سیکنڈ آپشن اور فرسٹ آپشن میں مشکلات کیا ہیں؟ فرسٹ آپشن میں معاملات بہت حد تک حل ہو چکی ہیں۔ فرسٹ آپشن میں یہ ہیں کہ سارے کے سارا جو بھی میں کہتا ہوں، آپ اس کو بلیم کہہ لیں، آپ اس کو ذمہ داری کہہ لیں، آپ اس کو کوئی بھی کہہ لیں، وہ اپوزیشن پہ جائے گی۔ بھائی اپوزیشن نے کر دی، وہ اس میں ایسی کون سی بات ہے، اپوزیشن نے کر دی ہے، بس ٹھیک ہے، ایک آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد تو وہ ہو گیا، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، کنٹرول ٹاور تو سائڈ پہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن نے کر لی۔ وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی اپنے ذمہ دار آپ ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اتنا مہنگائی ہو چکی ہے، بے روزگاری ہو چکی ہے، آپ کو ویسے بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال میں، تو وہ پھر لیکن جب سیکنڈ آپشن ہے، اس آپشن میں وہ تھوڑے سے مشکلات یہ ہیں کہ اس پہلے والے آپشن میں تو ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب کو نااہل کروایا جائے، خان صاحب کو کوئی اور مطلب ہے ڈسکوالیفائی ہوں، یا کوئی خان صاحب کو فارغ ہوں، یا خان صاحب کو یہ کریں یا وہ کریں، وہ اس میں تو اتنے کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، بس ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی اور نون میں اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ڈن۔ لیکن اگر سیکنڈ آپشن میں ہو تو اس میں کوئی تھوڑی سی مشکلات ہوں گی۔ اس میں ایک تو مشکلات یہ ہوں گی کہ خان صاحب کو بھی کہیں ہٹانا پڑے گا یا کوئی اس طرح کا چکر تو چلانا پڑے گا کہ پرویز خٹک صاحب آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اتنے ارکان تو ساتھ آئیں، چاہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہو، چاہے وہ پرویز خٹک گروپ ہو، چاہے کوئی اور نور عالم خان صاحب گروپ ہو، کیونکہ نور عالم خان صاحب بھی آج کل بڑے ایکشن میں ہیں، اور وہ جناب وہ صورتحال یہاں تک ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو آگے کی صفوں میں بیٹھے ہیں نا، آگے کی 3 روز میں بیٹھے ہیں نا، 3 قطاروں میں، تو آپ ان کا نام سب کا ECL میں ڈال دیں۔ آگے کی 3 قطاروں میں کون بیٹھتا ہے؟ وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، وزراء بیٹھتے ہیں، ان کے جو مین کریم ہوتی ہے سینئر لیڈرشپ وہ بیٹھتی ہے، تو ان ساروں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام بھی ڈالیں ECL میں، باقی وزراء کا بھی نام بھی ڈالیں ECL میں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو معاملات تو اس حد تک ہیں، بغاوت تو اس حد تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہی قرائن بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو پلان B ہے یا سیکنڈ آپشن
ہے. اب یہ بھی تیار ہے ساتھ کہ اگر فرسٹ آپشن نہیں ہوتا تو. لیکن سیکنڈ آپشن میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی قبول ہے, سیکنڈ آپشن میں یہ ہے نون لیگ کو بھی قبول ہے, جی ہم نہیں کریں گے, ہم بیٹھے رہیں گے, بس ٹھیک ہے, ہم بھی ووٹ دے دیں گے چپ کے اور بیٹھے رہیں گے, اور ٹھیک ہے اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ معاملات, کیونکہ انہوں نے حکومت میں تو کوئی حصہ ڈالنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن یہ ہوگا کہ اس میں خٹک صاحب کے بھی جناب بہت سے لڈو پھوٹ رہے ہیں, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر تو بے شک کھینچ لو نا, سال کھینچ لو, 1.5 سال کھینچو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ آپشن ذرا مشکل ہے, اسی وجہ سے پہلا کام فرسٹ آپشن پہ ہو رہا ہے, اور فرسٹ آپشن یہی ہے. لیکن ہر حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وہ لوگ کہ جو مالشیا پالشیا تھے یا اب مالشیا پالشیا ہیں, ان سے بھی آپ آف دا ریکارڈ پوچھیں تو وہ یہی بتاتے ہیں یار معاملات بہت مشکل ہو گئے ہیں خان صاحب کے لیے. جو وزراء ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں. جو متعدد لوگ نون لیگ سے پنجاب کے لیے منتیں کر رہے ہیں, جی ہاں منتیں کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب نون لیگ والوں سے رابطہ کروا دیں, فلاں سے وہ یہ کروا دیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کل ہم نے ایک ویڈیو کی تو حامد میر صاحب سے ان کے توسط سے, اور انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اور ہم نے اس کو آڈیو کالم کے طور پہ کیا اور بتایا کہ جی حامد میر صاحب سے کس نے رابطہ کیا کہ جی ہمارا رابطہ شہباز شریف صاحب سے کروا دیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے, آپ یقین کیجئے میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں کوئی لندن گئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ نقوی صاحب آپ یہاں ہمارا رابطہ کروا دیں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہر وقت آپ تنقید کرتے ہیں حکومت پہ. بھائی جو حکومت وقت ہوتی ہے وہی تذکرے میں اور وہی تبصرے میں رہتی ہے. اب میں آلو پیاز اور سبزی کا اور فروٹ کا اور گوشت کا, دال کا, پیٹرول کا, گھی کا, ان کا ریٹ اپوزیشن پہ نہیں تھوپ سکتا. آپ یقین کیجئے کل کسی کی بھی حکومت آ جائے, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے کوئی اور جماعت ہو, اگر آپ دیکھ لیجئے گا کہ عوام کو اسی طرح سے ذلیل کیا گیا تو ظفر نقوی پہلا بندہ ہوگا تنقید کرنے والا, اور ہم تنقید اسی طریقے سے کریں گے. ہمارا کسی سے کوئی پرسنل کوئی معاملہ نہیں ہے. انہوں نے جناب مجھ سے ریکویسٹ کر ڈالی, میں نے کہا بھائی اللہ کا نام مانے, یہ ایسی بات نہیں ہے, ہم نے ایسا کبھی کوئی وہ نہیں کیا کہ جناب آپ ان سے ملاقات کرا دیں اور آپ ان سے, اور وہ بڑے اچھے خاصے, میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن وہاں وہ کہہ رہے تھے, اب مجھے نہیں پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لندن پہنچ چکے تھے یا مجھے نہیں پتا کہ ہم لندن جا رہے ہیں اور آپ ہمارا رابطہ وہاں پر کروا دیں. میں نے کہا میں نے سوری کیا, میں نے کہا جی میں بالکل یہ کام نہیں کروا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو میں کسی کا ترجمان ہوں اور نہ ہی میں کسی کا جو ہے نا اس طریقے سے میری کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہے, ایک صحافیانہ انداز میں ڈسکشن ہوتی ہے. تو سرکار آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ وہاں سے رابطہ کریں, اور آپ کو اگر وہ ویلکم کرتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے اس ویلکم پہ ہمیں تنقید بھی کرنا پڑے, لیکن آپ وہ کریں. تو حالات یہاں تک ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قومی یوتھ کے بیچارے وہ لوگ ہیں جو مثلا میں بیچارہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کی بڑی نیت ٹھیک ہو اور وہ اب بھی یہ بڑا سمجھ رہے ہوں, تو وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو خود آپ کے وزراء ہیں, جو خود آپ کے ایم این ایز ہیں, جو خود آپ کے ایم پی ایز ہیں, وہ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں اپنا نیا ٹھکانہ, اپنے نئے ٹھکانے تلاش کرنے شروع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ کپتان صاحب تو فیل ہو چکے ہیں اور اس فیلئر کا بوجھ ہم لے کے نہیں جا سکتے. کیونکہ جو شہباز گل صاحب جیسے بندے ہیں نا, جو شہزاد اکبر صاحب جیسے بندے ہیں, انہوں نے تو بریف کیس اٹھانا ہے, بھاگ جانا ہے, یا پھڑے جانا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, یا وہ پکڑے جائیں گے یا بھاگ جائیں گے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہیں, انہوں نے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو عوام میں جانا ہے, اور عوام کا غیظ و غضب اور غصہ ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ غیظ و غضب اور غصہ اسی طرح سے رہا تو ہمیں ووٹ تو دور کی بات, ہمیں تو پٹائی پڑے گی, ہمیں تو کٹائی پڑے گی, ہمیں تو پٹائی کر دیں گے لوگ. اب یہ اس طریقے سے وہ ڈر رہے ہیں, اسی وجہ سے اپنے ٹھکانے جو ہے نا انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. تو میں اگین کہوں گا جناب کہ یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ کپتان جا رہے ہیں. اب آگے کا کس کو پتا, خداوند کریم کو پتا ہے, آگے کا کس کا پتا کیا ہوتا ہے, کون سے حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.